وہ ایک عام سا دن تھا۔ اسکول کا گیٹ پہلے کی طرح کھلا تھا اور کوریڈورز میں بچے نظر آ رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس اپنی اپنی کلاس کی طرف جا رہے تھے، لیکن 8B کے کلاس روم میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سب اپنی سیٹس پر بیٹھے تھے اور ٹیچر بورڈ پر فارمولا لکھ رہی تھی۔ ایان نے نوٹ بک نکالی اور اس کی نظر پیچھے لاسٹ بینچ کی طرف گئی اور اسے وہاں ایک نیو اسٹوڈنٹ دکھائی دیا۔ اس نے پہلی بار دیکھا تھا اسے۔ وہ قریباً 8 سے 10 سال کی عمر کا لگ رہا تھا۔ سر جھکائے نوٹ بک میں کچھ لکھ رہا تھا۔ جب اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اس کے ایکسپریشنز نہیں تھے۔ ایان اسے دیکھ کر مسکرایا کہ ایک نیا دوست آیا ہے کلاس روم میں۔ پھر ایان اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور جب بریک ٹائم ہوا تو ایان نے اپنا لنچ باکس اٹھایا اور اس بچے کی طرف گیا تاکہ فرینڈ شپ کر سکے۔ ایان اس کے بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس سے نام پوچھا، لیکن وہ بچہ اب بھی سر جھکائے نوٹ بک میں کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ ایان نے دوبارہ پوچھا تو اس بچے نے بنا سر اٹھائے نوٹ بک میں ہی کچھ لکھا اور نوٹ بک ایان کے سامنے کر دی۔ اس پر لکھا تھا علی۔ ایان مسکرایا اور کہا کہ اچھا تو تمہارا نام علی ہے، چلو آج سے ہم دوست ہیں۔ پھر ایان نے لنچ باکس علی کے قریب کیا کہ دونوں شیئر کریں، لیکن علی نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور وہ مسلسل نوٹ بک میں دیکھ کر کچھ لکھ رہا تھا۔ ایان کو کچھ عجیب سا لگا۔ اسی ٹائم ایان کو ٹیچر نے باہر بلایا اور ایان چلا گیا۔ پھر وہ واپس آیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ جب چھٹی کا وقت ہوا اور ایان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی اب بھی کام میں مصروف تھا۔ ایان اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ گھر نہیں جانا ہے؟ تو علی نے بغیر سر اٹھائے نہ میں سر ہلا دیا۔ خیر، ایان اپنے گھر آ گیا اور علی کے بارے میں سوچنے لگا کہ کتنا عجیب بچہ ہے۔ اگلے دن ایان جلدی اسکول پہنچا تھا۔ کلاس روم میں علی پہلے سے موجود تھا، ویسے ہی سر جھکائے بیٹھا تھا اور لکھنے میں مصروف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کل سے یہیں بیٹھا ہو۔ ایان ابھی اپنے بینچ پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک کلاس روم کی لائٹس فلکر ہونے لگی اور تیز ہوا کا جھونکا آیا اور کلاس روم کا دروازہ بند ہو گیا۔ پیچھے سے ایان کو کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، جیسے کوئی شرارت میں ہنسا ہو۔ ایان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ علی تھا جو ہنس رہا تھا۔ ایان اسے دیکھ کر شوق ہو گیا۔ علی نے پہلی بار نظریں اٹھائی تھی اور اس کی آنکھیں سفید تھی، بالکل سفید۔ ایان ڈر گیا اور اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ علی اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اپنی گہری آواز میں کہا، تم دوستی کرنا چاہتے ہو نا مجھ سے؟ علی کی آواز ایسی تھی جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ ایان کے لفظ اس کی زبان پر اٹک گئے۔ وہ ڈرا ہوا تھا کیونکہ علی کی آنکھیں اب بھی ویسی ہی تھی، بالکل سفید۔ علی نے پھر کہا، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، آئی پرومس۔ ایان کا ڈر اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ علی نے اپنی نوٹ بک ایان کے حوالے کی۔ ایان نے جب اسے کھولا تو اس میں کویشچنز لکھے ہوئے تھے۔ علی نے کہا کہ یہ سارے کویشچنز ایگزام سے ریلیٹڈ ہیں، تم اس کی تیاری کرنا اور دیکھنا تم ہی فرسٹ پوزیشن لوگے۔ ایان کو حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ پھر علی نے جواب دیا، کیونکہ تم میرے دوست ہو اور یہ تمہارا تحفہ ہے۔ پھر علی نے بتایا کہ وہ آج سے 15 سال پہلے اسی اسکول میں پڑھتا تھا، سب سے شارپ اسٹوڈنٹ تھا اور ہر کلاس میں ٹاپ کرتا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا
اور وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ جب ایگزامز قریب تھے اور علی اپنے ایگزامز کی تیاری میں مصروف تھا تو اچانک وہ بیمار ہو گیا۔ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے پیرنٹس نے ہر جگہ سے علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا اور 2 دن بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ اپنی اسکول، کلاس روم اور پڑھائی سے اتنا اٹیچ تھا کہ وہیں رہ گیا، اور اب ہر سال جب بھی ایگزامز قریب ہوتے ہیں وہ کسی ایسے بچے کو نظر آتا ہے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ دل کا بھی اچھا ہو، اور پھر دوستی کے تحفے میں وہ اس کی امتحان میں مدد کرتا ہے۔ ابھی علی کی بات ختم ہوئی تھی کہ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور بچے آنا شروع ہو گئے، اور جب ایان نے دوبارہ اپنے برابر میں دیکھا تو علی غائب ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد علی ایان کو کبھی نظر نہ آیا، اور ہاں، ایان نے ان کویشچنز کی تیاری کر کے جو اسے علی نے بتائے تھے پورے اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ ایان کی کلاس چینج ہو گئی، اور اب پھر سے ایگزامز کے قریب کے دنوں میں کلاس 8B کے لاسٹ بینچ پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے شاید کسی نئے دوست کے انتظار میں تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرتے جائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے ایک اور نیو ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔